اولیاء کرام کے مزارات و اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو وہ متقی دل والا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے وہ متقی ہے، اور یہ اسے مشرک کہتے ہیں۔ تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے جو شرک سے محفوظ ہو، کیونکہ تقوی دو طرح کا ہے۔ ایک تقوی یہ ہے کہ جو آدمی کو دخول فی النار سے بچاتا ہے، ایک تقوی یہ ہے کہ خلود فی النار سے بچاتا ہے۔ دخول فی النار سے بچنے کا مطلب ہے کہ وہ تقوی اختیار کیا جائے آدمی جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور خلود فی النار سے بچنے کا مطلب ہے کہ وہ تقوی اختیار کیا جائے تو آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو شرک سے بچنا یہ بھی تقوی ہے کہ خلود فی النار سے بچاتا ہے۔ آدمی مشرک نہیں ہوگا، ایماندار ہوگا، تو پھر وہ خلود فی النار کا مستحق نہیں ہوگا۔ اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا، جس طرح کہ مشرکین جہنم میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور اگر ایمان لانے کے بعد اعمال کیے اور گناہوں سے بچا تو پھر یہ تقوی جو دخول فی الجنہ، دخول فی النار سے بچا دے گا، جہنم میں داخل ہونے سے بچا دے گا، کہ جو متقی ہے اور گناہوں سے بچنے والا ہے تو اللہ کی رحمت کاملہ، اللہ کے فضل سے وہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو تقوی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو شرک سے بچائے، اور شرک سے بچنے والے کوئی متقی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تو فرماتا ہے یہ تعظیم کرنے والے متقی ہیں، اور یہ حضرات اس کو مشرک قرار دے رہے ہیں، اور خود ان کو بھی اعتراف ہے کہ یہ چیزیں شرک نہیں، صرف مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ہم نے یہ باتیں نکالی ہیں۔ تقویت الایمان کا مصنف ہے اسماعیل دہلوی، تو اس کا یہ واقعہ ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے، ان کی معتبر کتاب ہے۔ تو اس کے اندر یہ لکھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی اور ان کے بڑے بڑے عالم مولوی عبدالحی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اسماعیل دہلوی نے یہ کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ تقویت الایمان، کئی چیزیں جو شرک جلی نہیں ہیں میں نے ان کو شرک جلی لکھ دیا۔ وہ خود اعتراف کر رہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا علمی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے خاندان کے اسلاف جو تھے، اکابر تھے، بڑے بڑے عالم تھے، اور ہم اہل سنت و جماعت بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی عظمت کو، اور خود یہ کتابیں پڑھا ہوا تھا، جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں شرک جلی نہیں ہیں لیکن میں نے اس میں لکھ دی ہیں، تمہارا اس میں مشورہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا ارادہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ کام کرتا، لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے، جہاد کے لیے جانا، وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے جانا ہے۔ اس نے مسلمانوں سے لڑائی کی، پٹھانوں کے ساتھ انہوں نے اسے مار دیا، تو اب اسے شہید کا نام دیا گیا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے متعلق فرمایا کہ وہ وہابیہ نے جسے لقب دیا شہید و ذبی کا، وہ وہابیہ نے جسے لقب دیا شہید و ذبی کا، وہ شہید لیلہ نجد ہے، وہ ذبیح تیغ خیار ہے۔ وہ ایک تو لیلہ نجد ابن عبد الوہاب نجدی کی محبت والا شہید ہے، یہ جہاد میں شہید ہونے والا جو ہے نا، مسلمان کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا، وہ شہید نہیں، اور وہ ذبیح تیغ خیار ہے، خیار مسلمان، اس کو تو مسلمانوں نے قتل کیا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرے، ان کے ہاتھوں مارا جائے، وہ تو شہید نہیں ہوتا۔ شہید تو یہ ہوتا ہے جو کافروں کے ساتھ لڑائی کرے اور کافروں کی تلوار سے قتل کیا جائے۔ تو اس نے کہا میں نے وہاں وہ ایک نام نہاد جہاد پہ جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے اب جلدی سے پھر میں نے یہ کتاب لکھ دی، جو چیزیں شرک نہیں بھی تھیں ان کو بھی میں نے شرک قرار دیا، اور آخر میں یہ کہا کہ اس سے فتنہ فساد تو پھیلے گا لیکن لڑ بھیڑ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ایسا قبول کر لیں گے، لڑائی تو ہوگی تو، اور وہ لڑائی آج تک چلی آ رہی ہے، آج کئی جگہ مساجد میں اسی طرح ہوتا ہے، اہل سنت و جماعت کی مساجد ہوتی ہیں، اس میں یہ لوگ بستر اٹھا کر آتے ہیں اور پھر وہاں لڑائی ہوتی ہے، بعض جگہ خون ریزی تک نوبت آ جاتی ہے، تو وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے جو اس نے کہا تھا کہ اس نے تو کہا تھا لڑ بھیڑ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، مگر وہ کام ٹھیک نہیں ہوا، اس میں مسلسل جب وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال شرک تو یہی دو مادے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا احسان ہے،
باقی امتیں شرک میں مبتلا ہو گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم، وہ آپ تشریف لے گئے، بعد میں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، آپ کو ابن اللہ کہنے لگے، اللہ کا بیٹا۔ حضرت مریم علیہ نبینا و علیہ السلام، ان کو اللہ کی علیہ بیوی قرار دینے لگے، تو اس سے وہ تثلیث کے 3 خداؤں کے قائل ہو گئے، شرک میں مبتلا ہوئے۔ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان ہے کہ آپ کی امت کو اللہ نے شرک سے محفوظ رکھا۔ تو اگر ان باتوں کو مانا جائے تو پھر آپ کا کوئی امتی بھی شرک سے محفوظ نہیں ہوگا، بلکہ جن چیزوں کو وہ شرک قرار دیتے ہیں خود موقع آئے تو ان چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں سیاست چمکانے کے لیے، ووٹوں کے حصول کے لیے ان کے بڑے بڑے مولوی حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پہ حاضری دیتے ہیں اپنے ووٹوں کے زمانہ میں، تو اس وقت یہ سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ جب مفاد ہو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس بھی نکال لیتے ہیں، ویسے اسے شرک بدعت کا نام دیں گے، چنوٹ میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ان چیزوں کا خود بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ جب اس میں فائدہ دیکھیں، اپنا کوئی دنیاوی مصلحت دیکھیں، اس وقت خود بھی ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ان حضرات کے نزدیک جو چیزیں شرک ہیں ان سے تو مسلمان محفوظ نہیں، پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امتی مشرک ہوگی، حالانکہ آپ کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں۔ آگے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی چاہتا ہے جسے پاکیزہ بنا دے، اور ان پر دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل دھاگے کو بھی کہتے ہیں، اور کھجور کے اوپر سے وہ اتار لیا جائے نیچے تو تھوڑا سا جب وہ مٹھاس رہ جائے گا اور دھاگے کی طرح، تو ان چیزوں کو بھی فتیل کہا جاتا ہے۔ تو جس سا وہ معمولی سا دھاگا ہے، اس دھاگے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر بالکل ظلم نہیں فرمائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا تو وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جائے گا۔ دیکھو کہ یہ اللہ پر کیسا جھوٹ کا افترا باندھتے ہیں، اور یہی ان کے صریح گناہ کے لیے، کھلے گناہ کے لیے یہی بات کافی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تزکیہ جائز نہیں، خود اپنی تعریف کرنے لگنا، میں تو بہت بڑا ولی اللہ ہوں، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، اپنی تعریفیں خود ہی بیان کرتے رہنا، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ احادیث میں ہے کہ بعض نام جن سے تزکیہ والا پہلو نکلتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام تبدیل فرما دیے۔ جیسا کہ نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے کہ جن سے تعریف والا پہلو نکلتا ہے۔ وہ بعض جناب نام رکھ دیتے ہیں کہ سراج دین وغیرہ، دین کا چراغ، تو ایسا کے نام رکھنے بھی علماء نے جائز قرار نہیں دیے۔ بزرگوں کے یہ نام نہیں تھے، سراج الملہ، سراج الامہ، ان کے یہ نام نہیں تھے، ان کے یہ لقب تھے۔ وہ اس مقام پہ پہنچے، پھر لوگوں نے ان کو یہ خطاب دیا، انہوں نے خود نہیں کہا میں امام اعظم ہوں، میں غوث اعظم ہوں۔ اب کوئی اپنا نام خود ہی غوث اعظم رکھ لے تو یہ درست نہیں ہوگا، خود ہی کہے میں دین کا چراغ ہوں۔ تو علماء کرام نے اس طرح کے ناموں سے بھی منع فرمایا کہ جن سے وہ تزکیہ والی بات نکلتی ہو۔ البتہ ضرورت ہو، مصلحت کے پیش نظر اپنا تزکیہ کیا جا سکتا ہے، اپنی تعریف بیان کی جا سکتی ہے۔ مناظرہ کر رہا ہے، اس وقت ضرورت کے تحت اپنے علم کا اظہار کیا، بیان کیا، وہ جائز ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب شہید کیا گیا، بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا، 40 دن تک محاصرہ رہا، اور کھانے پینے کی کوئی چیز اندر آپ کے مکان تک نہ جانے دی، حالانکہ آپ امیر المومنین تھے، چاہتے تو ان بلوائیوں محاصرہ کرنے والوں کی گرفت فرما سکتے تھے، مگر آپ نے مدینہ منورہ کا احترام کیا کہ مدینہ منورہ میں خون ریزی نہ ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ اپنے مکان کی چھت پر تشریف لائے، اور جو محاصرہ کیے ہوئے تھے آپ نے ان سے خطاب فرمایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ
تم جانتے ہو کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کو پانی کی کمی تھی، پانی میٹھا پانی موجود نہیں تھا، صرف ایک یہودی کا کنواں بیر روما موجود تھا اور وہاں میٹھا پانی موجود تھا، اور وہ یہودی بہت زیادہ قیمت لے کر مسلمانوں کو پانی دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں خرید لے اور میں اس کی جنت کی ضمانت دوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ میں ہی تھا، میں نے وہ کنواں خریدا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کا مستحق بنا۔ تو سب نے تصدیق کی، فرمایا کہ آج اسی پانی سے تو مجھے گھونٹ بھی نہیں پینے دیتے۔ فرمایا کہ تمہیں یاد ہوگا کہ مسجد نبوی جگہ کم پڑ گئی اور نمازی زیادہ ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو جگہ خریدے اور مسجد میں توسیع کر دے، جنت میں اپنا مکان بنا لے، جنت کا مستحق بن جائے۔ تو بتاؤ وہ کون تھا جس نے یہ کام کیا؟ تو فرمایا کہ وہ میں ہی تھا کہ جس نے وہ جگہ خریدی، اور آج اسی مسجد میں تو مجھے 2 رکعت نماز ادا نہیں کرنے دیتے۔ تو فرمایا کہ جنگ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو مالی تنگی تھی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جہاد کے لیے مالی امداد کی ترغیب دلائی، تو اس کون تھا جس نے اپنا مال دے کر اس تنگی کو دور کیا؟ تو وہ میں ہی تھا۔ تو آپ نے اس اپنے فضائل مناقب بیان کیے، فرمایا کہ ایک دن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پہاڑ پہ تشریف لے گئے، کوہ سبیر نامی پہاڑ پر۔ تو پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، اس وقت پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی پہاڑ پر ماری اور فرمایا اسکن علیکا فانما علیکا نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو یہ شان بھی میری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے سے خبر دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں شہید ہوں، میں شہید ہوں۔ تو آپ نے فضائل مناقب بیان کیے، تو وہ ان پر اتمام حجت کے لیے کل یہ نہ کہہ سکیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے۔ تو ایسے مواقع پر جہاں ضرورت ہو اپنی شان بیان کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے اپنی شان بیان کی۔ بتاؤ کہ آج جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ دنیا میں میرے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ ایک شرف ہی اتنا بڑا شرف ہے کہ پوری کائنات میں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہونے کا شرف ہو، اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار فرمائیں، اپنی زبان مبارک جس کو چٹوائیں، تو اس طرح کی شان کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، مگر ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، تو وہاں بھی ضرورت تھی۔ تو ضرورت کے تحت تزکیہ نفس جائز ہے، آدمی اپنی شان بیان کر سکتا ہے، اپنے علمی مقام کو بیان کر سکتا ہے جہاں ضرورت پیش آئے، اور ضرورت کے بغیر آدمی اپنے آپ کو کہے میں بہت بڑا علامہ ہوں۔ ایک آدمی فتویٰ پوچھنے آیا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ مفتی ہیں، آپ فتویٰ دے لیں گے؟ اب ضرورت ہے اسے فتویٰ دینا ہے تو وہ بتا سکتا ہے، اور خود ہی اپنی تعریف کرنے کے لیے کہتا پھر میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں محدث ہوں، شیخ الحدیث ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اسی بات کو منع کیا گیا کہ بلا ضرورت محض اپنی جب وہ شان کو بڑھانے کے لیے یا تکبر غرور کا اظہار کرنے کے لیے آدمی تزکیہ نفس کرے تو یہ جائز نہیں۔ اللہ جسے چاہے وہ شان عطا فرمائے، بل اللہ یزکی من یشاء۔ حدیث نعمت کے طور پر کہنا یہ، ہاں جی، وہ تحدیث نعمت تو الگ چیز ہے، تحدیث نعمت کے طور پر ہو سکتا ہے، یعنی اس غرض سے کہ تکبر کا اظہار مقصود ہو، اپنی بڑائی بیان کرنا مقصود ہو، تو اس لیے جائز نہیں ہے۔ علم ترى الى الذین، وہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں نا، یہ علم بھی اللہ کی نعمت ہے اور چیزیں سب اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کا تو چرچا کیا جا سکتا ہے۔
اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ آدمی کہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، اللہ نے مجھے علم کی دولت عطا فرمائی، تو وہ اسی تحدیث نعمت کے انداز میں بیان کرے، تکبر کے انداز میں بیان نہ کرے، وہ تو جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں بت پر اور طاغوت پر، یقولون للذین کفروا، وہ کافروں سے کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ کافر ایمان والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما دے تو ان کا تو کسی کو مددگار نہیں پائے گا۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، ان کا شان نزول یہ ہے۔ حی بن اخطب، کعب بن اشرف، یہ یہودیوں کے علماء تھے، مکہ مکرمہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جلوہ فرما تھے، تو یہ مکہ مکرمہ گئے کفار مکہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تاکہ کفار مکہ کو اپنا حلیف بنائیں اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کریں، ان کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے یہ مکہ مکرمہ میں گئے۔ تو وہ مکہ مکرمہ والے تو مشرکین تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ہم ہدایت والے ہیں یا مسلمان ہدایت والے ہیں؟ اب یہودیوں کو تو پتہ تھا کہ یہ مشرک ہیں اور مسلمان تو توحید کے قائل ہیں، اور ویسے بھی وہ نبی کریم علیہ السلام کو پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی پاک علیہ السلام کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن انہوں نے وہاں اپنے ذاتی فائدے کو دیکھا تو پوچھا کہ مسلمانوں کی تعلیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ توحید کے قائل ہیں، بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی نگہبانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، کعبہ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے تم زیادہ ہدایت والے ہو، تم اچھے کام کرتے ہو تو تم ہدایت والے ہو، ایمان والوں سے تم زیادہ ہدایت والے ہو۔ ان کو پتہ بھی تھا یہ مشرک ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود محض ذاتی منافع کی خاطر انہوں نے کافروں اور مشرکوں کو ہدایت والا کہا، حالانکہ یہودیوں کے نزدیک بھی شرک جائز نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ تب دیں گے جب تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ اب یہ یہودیوں کے علماء تھے، اس شرک کی بتوں کی عبادت کی مخالفت کرنے والے تھے، لیکن اپنے ذاتی فائدے کے لیے انہوں نے بتوں کو بھی سجدہ کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنے ذاتی منافع کی خاطر جان بوجھ کر دیدہ دانستہ حق سے اعراض کرتے ہیں اور مشرکین کفار کی تائید کرتے ہیں، تو یہ لوگ لعنت کے لائق ہیں۔ تو فرمایا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، لعنہ اللہ، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے فرمایا کہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی مددگار نہیں، ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے۔ تقویۃ الایمان والے نے لکھا کہ اس کے الفاظ نمک نہیں، اس کی اردو بھی ایسی ہے، نمک کو لون کہا ہے، تو لون جو ہے نا وہ بھی ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے۔ تقویۃ الایمان میں کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگیں گے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار ماننا شرک ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ تشریف فرما تھے، پڑھا رہے تھے، تو کوئی آیا، اس نے سوال کیا، کئی سوال کیے، ایک سوال یہ بھی کیا کہ ایک ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے یہودی بھی ٹھیک ہیں اور عیسائی بھی ٹھیک ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو بڑا اچھا ہے، صحیح بات کہتا ہے۔ تو اور بھی اس طرح کے سوالات تھے، تو شاگردوں نے پوچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ یہودیوں کو بھی درست کہہ رہے ہیں، عیسائیوں کو بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہودی بھی ٹھیک کہتے ہیں، عیسائی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط ہیں،
عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط ہیں، یہودی بھی سچے ہیں، واقعی عیسائی غلط ہیں، اور عیسائی جو ہے نا وہ بھی سچے ہیں کہ واقعی یہودی کچھ نہیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مددگار نہیں، یہ بھی سچے ہیں، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ من یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، جس پر اللہ کی لعنت ہو تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو واقعی وہ سچ کہتے ہیں، جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے تو پھر دنیا میں آخرت میں اس کا کوئی مددگار نہیں۔ جو اللہ کے غضب کو دعوت دے دے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، ان کو اپنے بڑے بھائی جیسا کہہ دے، گاؤں کے چودھری جیسا کہہ دے، ان کے خیال کو بلا گدے بیل کے خیال سے بدتر کہہ دے، تو اس سے پھر زیادہ لعنت کا اور کون مستحق ہو سکتا ہے؟ وہ کسی دنیا کے آدمی کے محبوب کی طرف انگلی اٹھائے وہ اسے برداشت نہیں کرتا، تو جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کرے تو پھر اللہ کی رضا کا وہ مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اور یہ قرآن کا واضح ارشاد ہے، ان کا یہ عقیدہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مددگار نہیں، تو یہ تو قرآن مجید کی نص قطعی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن پہ اللہ کی لعنت ہو فلم تجد لہ نصیرا، تو تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے، تو یہ اس بات میں واقعی سچ کہتے ہیں۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے تو پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی نہ دیں گے۔ یہودی کہتے تھے، یہ باتیں کرتے تھے کہ حکومت ہمارا حق ہے اور دوبارہ ہمیں حکومت مل جائے جس سے ہم پہلے حاکم تھے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ان کو حکومت دے دی جائے، یہ اتنے بخیل ہیں تو یہ کسی کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے اگر ان کو اختیارات دے دیے جائیں۔ یہ تو خود لوگوں سے نذرانے لیتے ہیں، اور نذرانے لے کر جو ہے نا وہ تورات میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، تو نذرانے لینے والے وہ دینے کے قائل نہیں ہوتے، جن کو لینے کی عادت ہے نذرانے وہ دے نہیں سکتے۔ اور جیسے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے یہ واقعہ لکھا، وہ پیر صاحب تھے نا، ان کا صاحبزادہ تھا، بیٹا تھا، وہ ہمیشہ نذرانے وصول کرتے تھے۔ اب ایک دن ایسا ہوا وہ دریا میں گر گیا، ڈوبنے لگا صاحبزادہ صاحب، تو کوئی آدمی آیا، اس نے کہا پیر صاحب کو کہ ہاتھ دو کہ میں آپ کو پکڑ کے باہر نکالوں، وہ ہاتھ پیچھے کرے، تو مریض آ گیا، مریض نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، ایسا نہ کہو، یہ کو ہاتھ لو، یہ نا وہ دینے کے قائل نہیں لینے کے قائل ہیں۔ جب یہ کہا نا ہاتھ لو تو انہوں نے جلدی جلدی ہاتھ پکڑ لیا۔ تو جو لوگ لینے کے قائل ہیں، نذرانے لیتے ہیں، وہ کسی کو کیا دیں گے؟ تو یہ لوگ تو رشوتیں لیتے ہیں، اور رشوتیں لے کر اللہ کے احکام میں تبدیلیاں کرنے والے، اگر یہ حاکم بن جائے تو پھر یہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو ہر ایک کو اللہ اس کے اپنے مقام پر ہی رکھتا ہے۔ جیسا کہتے ہیں گنجے کو اللہ تعالیٰ جو نا وہ ناخن نہ دے، اس کو ناخن مل گئے تو وہ خود اپنے آپ کو زخمی کر لے گا، تو ان کو اگر حکومت مل گئی تو پھر یہ اور زیادہ ظلم و ستم کا مظاہرہ کریں گے۔ تو پہلے اللہ نے ان کی صفت بخل کا بیان کی، یہ بڑے بخیل ہیں، یہودی جو ہیں یہ بڑے بخیل ہیں، دولت کے بڑے حریص ہیں۔ اب ان کی حسد والی صفت کا بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی، تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ان کو ہم نے ملک عظیم دیا، بڑا ملک دیا۔ یہ یہودی حسد کرتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ نبوت حکمت تو ہمارا حصہ ہے، بنو اسرائیل میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنو اسماعیل میں سے آئے، بنو اسماعیل میں اور کوئی نبی نہیں آیا تھا، صرف نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، مگر ایک ہی نبی آئے کہ وہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کے امام اور سردار تھے۔ تو انہوں نے، ان کو امید تھی، یہ تمنا کرتے تھے کہ ہم میں نبی ہوگا، اور پہلے اسی طرح کے منصوبے بناتے تھے، اس کے ساتھ مل کر ہم اس سے حکومت کریں گے، اس سے بادشاہی کریں گے۔ لیکن پھر نبی پاک علیہ السلام تو آل ابراہیم میں سے تشریف لائے، اور ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا، حسد کرنے لگے۔ جانتے بوجھتے تھے، ساری نشانیاں انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں، تورات میں نبی پاک علیہ السلام کی ساری نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تھیں، ہر نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی بشارتیں دیتے رہے، تو ان کو علم تھا، یقین تھا، مگر حسد کی وجہ سے یہ
ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے حکمت دے دے، نبوت دے دے۔ پہلے اللہ نے بنو اسرائیل کو نبوت عطا کی، ان میں انبیاء کرام علیہ السلام بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر تشریف لائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور نبوت سے سرفراز کر دیا، تو یہ حسد کی بات نہیں ہے۔ تو یہ یہودیوں کی بری صفات کا بیان کیا گیا، تو اس سے ظاہراً جو نا یہ وہم ہوتا تھا کہ شاید سارے یہودی ہی برے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ ان میں سے کچھ یہودی ایسے بھی ہیں جو ایمان قبول کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی اختیار کر کے صحابیت کے شرف سے مشرف ہو چکے ہیں، تو وہ مذموم نہیں ہیں۔ میں فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفیٰ بجہنم سعیرا، ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض نے اعراض کیا، اور جنہوں نے اعراض کیا ان کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے۔ جو ایمان لائیں گے، اور جس سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام، وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ ایمان لائے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور یہودیوں کو میں جانتا ہوں، میرے ایمان لانے پہ ان کو کتنی تکلیف ہوگی، تو آپ ایسا کریں ان کو ابھی نہ بتائیں کہ عبداللہ بن سلام ایمان قبول کر چکا ہے، میں چھپ جاتا ہوں، آپ ان کو بلائیں اور میرے متعلق ان سے سوال کریں۔ تو اسی طرح کیا گیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پیچھے چھپ گئے، آپ نے یہودیوں کو بلایا تو ان سے سوال کیا، عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، بڑے نیک ہیں، ان کے باپ بڑے عالم تھے، بڑے نیک تھے، اور بڑھ چڑھ کر تعریفیں کی۔ تو جب تعریفیں کر چکے حضرت عبداللہ بن سلام سامنے آگے فرمایا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا، کلمہ شریف پڑھا، تو کہنے لگے یہ تو بہت برا آدمی ہے، اور اس کی برائیں شروع کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے پہلے ہی پتہ تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا تھا کہ یہ یہودی اس طرح میری برائی بیان کریں گے۔ اب خود ہی ابھی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ یہ ایمان قبول کر چکے ہیں، اب برائی شروع کر دی۔ تو اس طرح یہودیوں میں جو ایمان لائے ان کو اللہ نے اعزاز عطا کیا اور ان کی شان بیان کی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا، ان قریب ہم ان کو جہنم میں آگ میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ وہ ذائقہ مزہ چکھنے کو کہتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ استہزاء کیا جائے گا کہ یہ مزے والی چیز تم لو، جیسا کئی جگہ فرمایا کہ ان کو خوشخبری دی جائے گی عذاب کی، یہ تمہاری بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ ہم نے تمہارے لیے اتنا بڑی چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو یہ ان کا استہزاء، جیسا وہ دنیا میں مسلمانوں کا استہزاء مذاق اڑاتے تھے، تو ان کے مذاق کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ جو ہے نا وہ مذاق کرنے سے پاک ہے، یعنی اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ دنیا میں وہ مسلمانوں کا استہزاء اڑاتے تھے، تو فرمایا کہ ان کی کھالیں بدل دی جائیں گی، ایک ایک دن میں 70,000 بار کھالیں تبدیل کی جائیں گی، پہلی کھال جل جائے گی اور پھر دوسری کھال بدل دی جائے گی۔ بڑے بڑے ان کے جسم ہو گیا، حدیث پاک میں ایک جہنمی کی داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اتنے بڑے بڑے قد، تو جتنا زیادہ بڑا جسم ہوگا اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اس طرح کی کھالیں بدل دی جائیں گی۔ اس پہ سوال ہوتا ہے کہ حدیث طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب روح مال جسم کو ہوگا، روح کو بھی عذاب ہوگا، جسم کو بھی، کیونکہ قصور دونوں کا ہے، صرف جسم کا بھی قصور نہیں، روح کا بھی قصور نہیں، روح اور جسم دونوں کا قصور ہے۔ جسم روح کے لیے آلے کی طرح ہے اور یہ روح کے احکام کی اطاعت کرتا ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس کی مثال بیان کی، فرمایا کہ یہ روح اور جسم قیامت میں جھگڑا کریں گے، روح کہے گی میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، ایک ہوا کی طرح تھی، یہ سارا کام تو جسم نے کیا ہے۔ جسم کہے گا نہیں میرا قصور تو کوئی نہیں، یہ سارا کام تو روح کا، اگر روح نہ ہوتی میں کچھ بھی نہ کر سکتا، تو ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لنجا آدمی ہے، معذور ہے، اور ایک نبی 2 آدمی تھے، تو وہ چلے گئے باغ کے پاس۔ اب لنجے نے کہا کہ یہ باغ ہے، بڑے پھل لگے ہوئے ہیں، مگر میں تو معذور ہوں، چل پھر ہی نہیں سی سکتا، اوپر نہیں جا سکتا، اور یہ پھل اتارنے اب کیا کیا جائے؟
تو اندھے نے کہا کہ ایسا کر، میں تجھے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، تجھے نظر آتا ہے تو اس طریقے سے پھر یہ پھل اتار لے۔ تو پھل اتارنے لگے، مالک آ گیا، تو اب مالک نے دونوں کو پکڑ لیا، دونوں کہیں کہ ہمارا قصور نہیں ہے، تو اس نے کہا تم دونوں کا قصور ہے۔ وہ لنجا نابینے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا، نابینا لنجے کے بغیر۔ اسی طرح جسم اور روح کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ دونوں ہی مجرم ہوں گے، تو قیامت میں جسم ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن جسم میں بھی شعور ہے، ہر چیز کو اللہ نے نطق عطا کیا ہے، ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق نطق ہے، جسم میں بھی شعور ہے، مگر وہ کیسا شعور ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو قیامت میں یہ عذاب بھی گواہی دیں گے گناہوں کی، اور اس وقت ان کو یہ بولنے کی طاقت بھی دی جائے گی، تو پھر عذاب دونوں پر ہوگا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ جب عذاب روح جسم دونوں پر ہونا ہے، پہلی کھال جل گئی، اب نئی کھال بنائی گئی، اور نئی کھال کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں عذاب دیا جائے گا؟ وہ جسم کا حصہ ہے، تو اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ تو اس کا علماء نے یہ جواب دیا کہ وہ کھالیں پک جائیں گی، پکنے کے بعد اسی کھال کو دوبارہ دوسری کھال میں بدل دیا جائے گا۔ ایک انگوٹھی ہوتی ہے، سونے کی انگوٹھی بنائے گی، ٹوٹ پھوٹ گئی، سنار نے اسی سونے کو پگھلایا، اس کی دوبارہ انگوٹھی بنا دی اور شکل کی انگوٹھی بن گئی۔ تو چیز تو وہی ہے، مادہ وہی ہے، لیکن اب اس کو دوبارہ نئی حیت دے دی۔ آدمی بیمار ہوا، اس کا چہرہ کمزور پڑ گیا اور چہرہ ڈھلک گیا، بعد میں صحت ہوئی، پھر غذا کھائی، اور بعد میں پھر وہ چہرہ تر و تازہ ہو گیا پہلے کی طرح۔ تو اب وہ کوئی اس کا جسم بدلا تو نہیں، جسم تو وہی ہے، پہلے اس جسم میں کچھ کمی آ گئی تھی بیماری کی وجہ سے، اب وہی دوبارہ درست کر دیا گیا۔ اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح ان کے جسم کے اجزاء بھی یہ دنیا والے ہوں گے، مگر انہی اجزاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نئی صورت دے دے گا، اور پھر جہنم میں وہ کھالیں پک جائیں گی اور خراب ہو جائیں گی، دوبارہ اسی مادے سے نئی کھال تیار کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی تیار کرنے میں مشکل نہیں ہے نا، کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا وقت لگے گا اور کوئی سامان لانا پڑے گا، کوئی آدمی بلانے پڑیں گے، بس اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے، کن فرمائے، تو کائنات بن جاتی ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے، انداز بیان ہے کہ قرآن مجید میں وعدہ اور وعید ساتھ ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ جہاں اللہ عذاب کا بیان کرے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وہ اپنے انعامات کا بیان کر دیتا ہے۔ جہاں انعام کا بیان کرے، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کا ذکر کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام حجت قائم کی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو بتایا جائے، کوئی حکم دیا جائے، وہ محض حکم دینے والے کے حکم کی تعمیل کے لیے، رضا کے لیے، اپنے فائدے نقصان کی نہیں سوچتے، اس کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو لالچ دیا جائے اور وہ لالچ میں آ کر کسی انعام کے لالچ میں کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں لالچ کو بھی نہیں دیکھتے، ان کو جب ڈرایا جائے تو پھر ڈنڈے کے ڈر پہ وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے بندے بھی ہیں تو وہ جزا سزا سے بے فکر ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور کچھ ایسی طبیعتیں ہیں کہ ان کو انعام کا بتایا جائے تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوگا۔ اللہ نے ان کے لیے انعامات بیان فرما دیے تاکہ انعامات کو دیکھ کر وہ اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوں۔ اور جو طبیعتیں ایسی ہیں کہ ڈر کی وجہ سے عمل کرنے والی ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے یہ چیز بھی بیان کر دی کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، لہذا وعدہ وعید جزا سزا قرآن پاک میں اکٹھا بیان کیا جاتا ہے۔ جہاں جزا کا ذکر ہوا ساتھ سزا کا ذکر کر دیا، جہاں سزا کا ذکر ہوا ساتھ جزا کا۔ تو پہلے کافروں کی سزا کا ذکر تھا، اب ایمان والوں کی جزا کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم ان کو ایسے جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جن کی نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں، وہ یعنی ایسی ازواج ہیں، حوریں ہیں جو دنیا کی نجاستوں سے پاک ہیں۔ دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے مختلف۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیڈیز
آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے